This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مکس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی، پروگرام رمضان ذیشان کے ساتھ۔ آج کے پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے حصے میں دو مختلف دانشور ایک خاص موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ پہلے حصے میں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے ہمہ وقت دین متین کی خدمت کرنے والے گھرانے کے چشم و چراغ، معروف عالم دین جناب قاری محمد اکرم سعیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب اکرم سعیدی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خاں، ناظم اعلیٰ انجمن عندلیبان ریاض رسول پاکستان ملتان، ناظم اعلیٰ مجلس حسان پاکستان اور چیئرمین نعت اکیڈمی ملتان پاکستان، جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی۔ منیر حسین صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ایسے ہوتا ہے تلاوت سے اجالا دل میں، ایسے ہوتا ہے تلاوت سے اجالا دل میں، چاندنی میں چمک اٹھتا ہے بیاباں جیسے۔ آیات بینات کی تلاوت کے لیے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب قاری محمد اکرم سعیدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على
اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان إنك على كل شيء قدير ماشاء اللہ صدق خالقنا العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. قاری اکرم سعید صاحب سلامت رہیں سلامت رہیں. خوب ناظرین، شعور نعت دیا ذوق بے مثال دیا، شعور نعت دیا ذوق بے مثال دیا، ہر ایک حرف عقیدت ہی با کمال دیا. تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی کے نام اعمال میں رقم ہوا چاہتی ہے. جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی. سیر گلشن کون دیکھے، واہ واہ واہ. دشت طیبہ چھوڑ کر واہ 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 واہ. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے. کیا انتخاب کلام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، واہ واہ واہ. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار تھے نہ یوں جبریل صدرا چھوڑ کر واہ چھوڑ کر، واہ 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 واہ. بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرا چھوڑ چھوڑ کر چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر گزشتے غم کہوں کیسے تیرے ہوتے ہوئے، کیا مصرع ہے. واہ واہ واہ. سر گزشتے غم کہوں کیسے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ
چھوڑ کر واہ 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 کیس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے مر کے جیتے ہیں جو یوں کے در پہ جاتے ہیں حسن واہ مر کے جیتے ہیں جو یوں کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے رشتے طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے سبحان اللہ حافظ سلامت رہے واہ 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 کیا روح کو سرشاری عطا کیا آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب قاری محمد اکرم سعیدی صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے عزت مآب جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور وقفے کے بعد نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے کوئی مس یو کا سگنل بنے روز شمع کی ہو محفل رونق بنے ویجیبل بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع ابھی ممی کا ہے یہ دعا روز شمع کی ہو محفل رونق انیویٹیبل بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع تکرار بھی یہی پیار بھی تکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیت بھی یہی ہار بھی تکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیت بھی یہی ہار بھی روز شمع کی ہو محفل رونق انیویٹیبل بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع ذائقے کی زبان ہے شمع وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی بولے دل کی بولی ہر ایک شے کو صاف رکھنا اندر
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल इटे मेरा ते विज दा कमाल। जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड साडा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारा मौजू अशरे रहमत और शरीक गुफ्तगू हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मोहम्मद उमर हयात अल हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर हयात साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाए।
عمر صاحب آپ سے پہلا سوال یہ کہ عشرہ رحمت کی خصوصیت کیا ہے، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے۔ ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں حضور سیدی غوث اعظم ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیۃ الطالبین میں رمضان، یہ رمضان نہیں ہے، میم کے اوپر جزم نہیں ہے، میم کے اوپر یہ مفتوح ہے، رمضان، اس کا مادہ جو ہے را میم راد رمضان، یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے، مرکب ہے۔ را جو ہے یہ رحمت پر دلالت کرتا ہے، میم جو ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی پر دلالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، توسل سے اللہ رب العزت نے امت کو یہ شہر رحمت، یہ ماہ رحمت عطا فرمایا، ماہ مغفرت عطا فرمایا، اور یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، یہ دعا و مناجات کا مہینہ، یہ توبہ و استغفار کی قبولیت کا مہینہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ، کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور یہ جو رمضان ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے، شہر من امتی، اور کما قال کہ اب بزرگوں نے، شیخ محقق نے بھی اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ان معارف کو بیان کیا کہ را سے رحمت ہے، میم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے، اور زواد سے ضمانت ہے جنت کی، اور الف سے الفت ہے، اور نور سے نور الہی ہے اور نور رحمت ہے۔ تو اب اس کے یعنی الگ الگ حروف کے معارف، مطالع، مفاہیم، اسرار اور رموز جو ہے، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، اب اس کی مختلف لاجک، اس کی حکمت ہمارے ائمہ نے، محدثین نے، فقہاء نے، مجتہدین نے بیان فرمائی، جس پر اتفاق ہوا کہ یہ مہینہ جو ہے یعنی یہ گرمی میں آیا، روزے کا مہینہ، لہذا اس وجہ سے اس کا رمضان نام پڑا، تو لہذا یہ روزہ جو ہے، رمضان کی آمد جو ہے، یہ شیطان کو اور نفس کے برے تقاضوں کو یہ جلا کے رکھ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ لہذا ماہ رمضان کی آمد جو ہے یہ آپ کے لیے، میرے لیے یہ ایک تبدیلی کی نوید ہے، یہ انقلاب کا مہینہ ہے، سوچ کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، بیہیویئر کے حوالے سے، رویے کے حوالے سے، یہ شہر المواسات ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ روزہ جو ہے یہ ایک ٹریننگ ہے، یہ ایک ورکشاپ ہے، یہ ایک، جس طرح آپ ہماری گاڑی تھک جاتی ہے تو اس کے لیے آپ اور میں اس کو سروس کرواتے ہیں، اس کا ٹیوننگ کرواتے ہیں، پلگ شارٹ ہو گیا ہے تو اس کو آپ اور میں، تو لا مالا یہ ماہ رمضان جو ہے یہ آپ کے لیے، میرے لیے، وہ جو زندگی کے، وہ جو مادی اور روحانی زندگی کی جو کشمکش ہے، اور اس کے اندر جو مادی تقاضے روح کے تقاضوں پر غالب آ جاتے ہیں، گناہ کی کیفیات، خواہشات کی کیفیات، مال اور دولت کا حرص اور ہوس جو ہے، اس میں انسان جب دنیا کی زندگی میں جی رہا ہے تو لا مالا اس کے تقاضے جب غالب آتے ہیں تو اللہ رب العزت اور رب العالمین رحمان الرحیم رب نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اللہ رب العزت نے جسم اور روح کو توازن دینے کے لیے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے انسان کی زندگی جو ہے وہ جو ہے اس کا جو پلگ شارٹ ہو گیا، اس کے ایمان میں کوئی کمی واقع ہو گئی، اور اس کے فرائض اور واجبات میں کمی ہو گئی، اور اس کی طہارت میں، طہارت فکری میں، طہارت نظری میں، طہارت قلبی میں، طہارت روحی میں جو کمی واقع ہو گئی تھی کہ روح جو ہے وہ مالا اعلیٰ سے، فرمایا کہ اس پر جو کثافت آ گئی، نجاست آ گئی تھی، لہذا اس نجاست کو، کثافت کو دھونے کے لیے، میل کچیل کو، کیونکہ روزہ جو ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح یہ جو روزہ ہے یہ زکوٰۃ الجسد، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العزت اس روزے کے ذریعے سے جو ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، اس کا جو مدعا ہے، اس کی جو غرض و غایت ہے، یہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ بھوکے پیاسے رہے، فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ٹریننگ ہے کہ حلال کو چھوڑ کر اللہ حرام کو چھوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندے کو تیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہذا یہ شہر، یہ جو مہینہ ہے اس کا اول عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، کیا کہ انسان پنجگانہ نماز پڑھے، پنجگانہ نماز پڑھنے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آل نبی پر درود پڑھے اور سلام پڑھے، اور رات کی قیام اللیل کرے،
دعا و مناجات کریں سبحان اللہ اور توبہ و استغفار کریں اور مخلوق خدا کے ساتھ جو ہے رحم دلی سے. یہ مہینہ اصل میں آپ کی میری جو ہے وہ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں وہ رب العالمین نے آپ کے لیے میرے لیے یہ جو رمضان کی صورت میں، روزے کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں اللہ نے جو برکات رکھے ہیں، جو انوارات رکھے ہیں، اس میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، پھر آگے بات آپ چلائیں گے. ضروری ہے نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک آپ برائی کو ترک نہیں کریں گے، آپ جتنی بھی نیکیاں، جتنی بھی تسبیحات، جتنے بھی اوراد، جتنے بھی وظائف آپ کرتے رہیں، اگر آپ برائی کو نہیں چھوڑیں گے، لہذا یہ دور جو ہے یہ قرب قیامت کا دور ہے، یہ ابتلا کا دور ہے، یہ امتحان کا دور ہے. میڈیا نے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جہاں مثبت چیزیں آ رہی ہیں، وہاں گوگل کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے برائی بھی اتنی پھیل گئی ہے، اتنی. لہٰذا اب آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، پیٹ کا بھی روزہ ہے، اعضائے رئیسہ کا بھی روزہ ہے، جسم کا بھی روزہ ہے، سوچ کا بھی روزہ ہے، عقل کا بھی روزہ ہے کہ غلط خیالات، غلط مناظر، چیزوں کا سننا دیکھنا. لہٰذا یہ روزہ اس کے ذریعے سے آپ نے، میں نے، جس کا ماہ رمضان محفوظ ہو گیا اس کا پورا سال محفوظ ہو گیا. لہذا آپ نے، میں نے، دوستوں بھائیوں کوشش کرنی ہے اس رمضان شریف کے مہینے میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ خیر، عبادات کے باب میں بھی اور معاملات کے باب میں بھی، حقوق اللہ کی پاسداری اور تحفظ کے باب میں بھی اور حقوق العباد کے باب میں بھی. یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں نمازیں چھوڑ دیں، روزہ رکھ لیں جھوٹ بھی ساتھ ہے، غیبت بھی ساتھ ہے، چغل خوری بھی ساتھ ہے، کرپشن بھی ساتھ ہے، مہنگائی کی جلغار ہمارا سرمایہ دار جیسے رمضان شریف آتا ہے تو مہنگائی کی جلغار اور بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا یہ رمضان غم خاری کا مہینہ ہے، یہ محبت و شفقت کا مہینہ ہے، یہ رافت کا مہینہ ہے، یہ مربت کا مہینہ ہے، یہ علم اور لینت کا مہینہ ہے، یہ غموں کی تقسیم کرنے کا دوسرے کے ساتھ. یہ اس روزے کے ذریعے سے بھوک پیاس کیوں ہے؟ تجربے کے ذریعے سے کہ تاکہ جو غریب ہے، مسکین ہے، اس کی غربت کا احساس پیدا کرنا ہے. یہ اس کا جو فلسفہ ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کی جو لاجک ہے، غزالی نے، امام غزالی نے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ نے مقاصد شریعت پر کہ شریعت کا یہ حکم، اس کا راز کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے. نماز پنجگانہ فرض ہے تو کیوں ہے، اس کے اوقات کی فرضیت کے اندر راز کیا ہے، سال کے اندر روزہ ایک مہینہ 29 کا یا 30 کے، یہ جو رمضان شریف کا یہ جو روزے ہیں، اس کے جو اسرار ہیں، اس کے جو رموز ہیں، اس کے جو غوامض ہیں. اس لیے غزالی نے بھی کہا، بزرگ فرمایا، ایک ہے عوام کا روزہ، ایک ہے خواص کا روزہ، ایک ہے اخص الخواص کا روزہ. لہذا یہ جو رمضان کا جو روزہ ہے، اس کے جو مقاصد ہیں، اس کا اول جو ہے یہ فقط وظائف نہیں ہے کہ آپ وظائف پڑھنا شروع کریں. بھائی نیکی کی ہے اور نیکی کرنے کے ساتھ آپ نے برائی نہیں چھوڑی، برا کام نہیں چھوڑا، بد نظری بد نگاہی نہیں چھوڑی، غلط چیزوں کو سننا نہیں چھوڑا، غلط صحبت آپ نے نہیں چھوڑی، اور روزہ تو رکھ لیا، لہذا نمازیں جو ہے وہ آپ کی چلی گئی، اور پھر سارا دن جو ہے وہ ٹی وی دیکھی جا رہی ہے، موبائل دیکھا جا رہا ہے. لہذا ایک بات عرض کرنا چاہوں گا بطور مثال کے کہ کمرے کے اندر کولنگ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ کنوار اور سوراخ بند نہیں کریں گے. اس وقت تک کنواں پاک نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر نجس ناپاک جو چیز پڑی ہے جب تک اس کو نہیں نکالیں گے. جتنے بھی ڈول نکال لیں تو ڈول نکالنے سے پہلے جو اس میں حرام چیز پڑی ہے پہلے اس نجس کو نکالنا ہوگا. کمرے کی کولنگ کے لیے اے سی اور سپلٹ کی اے سی کے لیے ضروری ہے کہ سوراخ اور کنوار بند کریں گے. لہذا روزے کے ذریعے سے نیکی کا آپ دروازہ کھول رہے ہیں تو برائی کا دروازہ بند کرنا ہوگا. لہذا روزے کا اثر مرتب نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ رمضان آتا ہے، روزے رکھتے ہیں، رات کی تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو رموز ہیں کہ جو روزہ لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العزت اس روزے کے ذریعے سے جو تقوی کا نور، جو احتیاط، فرمایا کہ بندے کے اندر جو ہے جو اسپرٹ روزے کے ذریعے سے جو شریعت اسلامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام مصطفیٰ جو ہے جو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے. تو لہذا تراویح کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں، توبہ استغفار کی صورت میں، دعا کی صورت میں، اور فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی صورت میں روزہ رکھ کر فقط یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک سوئے پڑے رہیں. تو اس کے ذریعے سے یہ ایک بندے کو ایکٹیو کرنا ہے، متحرک کرنا ہے، فعال کرنا ہے، مثالی شہری بنانا ہے، اور ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کو اپنا دکھ اور سکھ سمجھ کے ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنی. یہ روزے کا مقصد ہے. جیسے ہم غافل ہیں، ہم جو خود خطیب متکلم ہیں جو لوگوں کو درس دیتے ہیں، ہم خود ایسے غافل ہیں. صحیح فرمایا آپ نے. ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب نے ماشاءاللہ
عشر رحمت اور ماہ سیام کے حوالے سے اور وہ جو ہمارے معمولات ہیں اس پر خاصی تفصیلی گفتگو کی، تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ جتنی برائیاں شیطان کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہیں، شیطان تو قید کر دیا گیا، لیکن پتہ نہیں یہ کون سا شیطان ہے جو ہمیں سارے معمولات میں گھیرے رکھتا ہے۔ تو آخر ایسی کیا تبدیلی آنی چاہیے، ایسا انقلاب کیسے لایا جائے کہ جو روئے زمین پر یہ ساری چیزیں رمضان شریف میں ہو رہی ہیں اس سے نجات مل جائے؟ سیدی صاحب بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں یہ شیطان ہے یہ بند کر دیا جاتا ہے، شتوگڑے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ انسان کا جو نفس ہے، جو نفس امارہ ہے، یہ تو یہاں موجود رہتا ہے اور وہی انسان کو برائیوں کی طرف اپنا رغبت دلاتا رہتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ یہ شہر و امتی، یہ مہینہ امت کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کا پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا ہے۔ ویسے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت جو ہے برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ شب و روز کے ہر لمحے میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اللہ پکار رہا ہے کہ کوئی ہے جو آئے اور میں اس کو عطا کروں، آنے والے پر اپنی رحمتیں نچھاور کر دوں۔ بات یہ ہے کہ ہماری اپنی ہے کہ ہم کس انداز سے اس کو لے سکتے ہیں۔ ابن عربی نے لکھا ہے کہ ماہ رمضان جو ہے اس کو تمام باقی مہینوں پر فضیلت ہے، اور ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ یہ کوئی کسی حدیث میں یا کسی اور حوالے سے بات نہیں آئی، لیکن میرا اپنا گمان غالب یہ ہے کہ میں اپنے گمان غالب سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان جو ہے یہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے صفاتی اسماء میں سے ایک اسم ہے، یہ رمضان جو ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے جو ایک نام اس مہینے کو دے دیا گیا ہے یہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کا آغاز جب ہوتا ہے، اس کا رجب ہے، اس کا شعبان ہے، یہ سب کے سب یہ مہینے جو ہے اس میں شروع ہو جاتا ہے، اس کی تیاری کا آغاز جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ انسان کے وہ جسم اپنی جگہ، باقی چیزیں اپنی جگہ، یہ روح کی پاکیزگی جو ہے اس کو کرتا ہے، یعنی انسان کی روح کو پاکیزہ کرتا ہے۔ اور یہ اس حوالے سے ماہ رمضان جو ہے یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو صوفیاء جو ہیں یہ صوفیاء کا اپنا انداز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اپنی حیات ہے۔ ایک بار سیدنا علی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں، جس کو وصال کے روزے کہتے ہیں، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، اللہ اکبر، اور کمزور ہو گئے۔ اے علی تم اتنے نحیف کیوں ہو گئے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے آپ کو روزے پر روزہ رکھتے دیکھا ہے تو میں نے بھی روزے پر روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایکم مثلی، آپ میں کون ہے جو وہ جیسا؟ میں اگر روزہ رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، سبحان اللہ، کون ہے تم میں جو مجھ جیسا ہو؟ یہ جتنے پیغمبر ہیں، جیسے کما کتبہ کیا ہے وہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو گویا کہ یہ پہلی امتوں میں بھی روزے موجود تھے، اور یہ صوم کا لفظ جو آتا ہے اس کا معنی ہی رکنا ہے، جو آپ نے سوال کیا اس کا معنی ہی رکنا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رکنا ہے، بلکہ تمام نفسانی خواہشات سے رکنا ہے، انسان کی غیبت سے رکنا ہے، حسد سے رکنا ہے، بے ایمانی سے رکنا ہے، کم تولنے سے رکنا ہے، ذخیرہ اندوزی سے رکنا ہے۔ یہ جو اللہ کی رحمتیں اس عشرے میں برس رہی ہیں، ادھر ہمارا حال یہ ہے
کہ جناب جو ذخیرہ جن کے پاس مال ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، وہ سامان وہ اپنا مال جو ہے وہ سنبھال کے رکھ رہے ہیں کہ اس کو ماہ رمضان آ رہا ہے مہنگے داموں، ابھی سے جو ہے فروٹ جو ہے وہ مہنگا ہو گیا۔ تو بھائی جب رحمت کے دروازے کھلے ہیں تو تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ دلوں کے دروازے بھی کھول دو، اپنے مال و دولت کے دروازے کھول دو، اور جو وہ مستحق ہیں، جو غریب غربا ہے، جو جن کے پاس یار وہ کیا مقبول تنویر کا غالباً شعر ہے، میں شب کے دریچے میں کھڑا جھانک رہا ہوں، یہ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے کس ماں نے جنے ہیں۔ یار بات یہ ہے کہ کوئی شب کی جو اندھیرا ہوتا ہے وہ اندھیرے اوڑھ کر سو جاتا ہے، کوئی ایسا ہے جو سردیوں میں ٹھٹھڑ کر مر جاتا ہے، جب چلی ٹھنڈی ہوا بچہ ٹھٹھڑ کر رہ گیا، ماں نے اپنے لال کی تختی جلا دی رات کو۔ بات یہ ہے کہ جب ایسے حالات ہوں کہ انسان روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس رہا ہو اور ادھر جو ہے ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہو، گندم جو ہے وہ ذخیرہ کر رہے ہوں کہ کیا ہے اگر اس وقت جو ہے وہ 1500 ہے تو اس کو ہم 2000 میں بیچیں گے۔ تو بھائی میرے جب اللہ کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ ہو رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی رحمتوں کے اس برسنے والی رحمتوں کو اپنا دامن پھیلائیں اور سمیٹیں، اور یہی مہینہ ہے جس میں ہم اپنے گناہ جو ہے یہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، اور جیسے ثواب ملتا ہے گناہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک بار عبداللہ بن عباس سے کسی نے کہا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ مکہ چھوڑ کر طائف چلے گئے، ان کا مقبرہ جو ہے قبر انور جو ہے وہ طائف میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار بھیا ہاں ایک نیکی کے بدلے اتنے گنا نیکیاں ملتی ہیں، تم اتنے گنا نیکیاں چھوڑ کر جو ہے تم ادھر چلے گئے ہو۔ انہوں نے کہا بھی کٹتی بھی اسی حساب سے ہیں، کٹتی بھی اسی حساب سے ہیں۔ تو یہ جو مخیر حضرات ہیں، یہ جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں، یہ جو کم تولنے والے ہیں، یا یہ جو مہنگے داموں بیچنے والے ہیں، ان کو بھی اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بھائی میرے ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور بالخصوص اس کا پہلا عشرہ جو ہے یہ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور صوفیاء جو سارا سال روزے رکھتے تھے، ایک صوفی کے بارے میں آتا ہے کہ 50 برس تک اس نے روزے رکھے۔ سید علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ایک صوفی نے 56 برس ایک ہی چولے میں گزار دیے اور روزوں میں گزار دیے۔ تو میرے بھائی ہمیں بھی ان کے یہ جو اسوہ ہے ان کو اپنانا چاہیے، اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہیے، اور اپنے نفس کی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو مارنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ ساری دنیا بھاگے بھاگے بھاگے
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200,
0300 222 402. रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। हाँ, वेलकम बैक नाज़रीन। अल्लामा साहब, इस अशरे रहमत या माह सयाम में नस्ल नौ की तरबियत में उलमा और असातिज़ा क्या रोल प्ले कर सकते हैं? फ़ी ज़माना इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है क्योंकि नस्ल नौ मोबाइल और टिकटॉक में गुम होकर रह गई। आपने जो साहब को गुफ्तगू की उसमें भी आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई, इसलिए मैं चाहूँगा कि खुसूसन आप आज ज़रा नस्ल नौ को मुखातिब करें और इस हवाले से गुफ्तगू फरमाएँ। अब मेरे से पहले डॉक्टर साहब किबला भी बहुत खूबसूरत बात फरमा रहे थे। डॉक्टर साहब किबला ये जो है ना हज़रत इब्नुल अरबी का जो दीनी अप्रोच में उनका जो विजन है, फतूहात मकिया में, शजरतुल कौन में, फसूसुल हिकम में, हज़रत ने तखल्लकू बे अखलाकिल्लाह कि ये जो रोज़ा है अल्लाह के अखलाक से आरास्ता करने में इसका एक ख़ास मकाम है। हज़रत डॉक्टर साहब किबला की हज़रत इब्नुल अरबी ने और इसको इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने अपने नताइज में ये बात कोट की। उन्होंने कहा कि कोई भी इबादत का कोई जो इबादत है उसमें अल्लाह ताला की सिफत का इज़हार नहीं है, लेकिन रोज़े में अल्लाह ताला की सिफात का इज़हार हो रहा है, क्योंकि अल्लाह खाने पीने से पाक है, सोने से पाक है, सेनतु वाला नो। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रोज़े के अंदर अपनी सिफत का इज़हार किया है, और वो क्या है? तखल्लुक बे अल्लाह ताला के अखलाक से आरास्ता होना। फरमाया कि माला आला से बंदा जुड़ता कैसे, रूह जो है वो पालिश कैसे होती है, रूह की सर्विस कैसे होती है, रूह की ट्यूनिंग कैसे होती है, रूह के अंदर अल्लाह की याद की सरमस्ती कैसे कैफियत कैसे आती हैं, रूह की जो परवाज है, रूह का जो सफर है, ये खास रोजा और रूह की जो ट्यूनिंग सर्विस है कि रूह जो है वो माला आला से जुड़ती कैसे है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का विसाल उसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत कैसे मिलती है। तो लिहाजा एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, यहाँ मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपके सवाल की तरफ, कि रोजा मौला अली ने कैसे रखा, जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने रोजा कैसे रखा, हजरत इमाम हुसैन पाक ने रोजा कैसे रखा, अली बिन हुसैन इमाम सज्जाद ने रोजा कैसे रखा, हुजूर सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने रोजा कैसे रखा, हुजूर सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने रोजा कैसे रखा, हुजूर सैयदना इमाम मूसा अल काजिम ने, हुजूर सैयदना इमाम मूसा अली रजा ने, हजरत इमाम तकी ने, इमाम नकी ने, इमाम हसन अस्करी ने, ये जो आइम्मा अहले बैत हैं जिनसे लोग भी दखते हैं, जिनको इमाम कहते हुए लोग तहफ़्फ़ुज़ात का कि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहना चाहिए, अलैहिस्सलाम कहना चाहिए मादरत के साथ, ये वो लोग हैं जो तसव्वुफ़ के इमाम है, जो तरीक़त के इमाम है, जो रूहानियत के इमाम है, जो असरार शरीयत के इमाम है, जो कल्ब व बातिन की दुनिया के बादशाह हैं, ये बेताज बादशाह हैं। इन्होंने रोजा को गुजारना, रमजान का गुजारने का, हजरत इमाम सज्जाद का आप सहीफा सजादिया उठा कर देखिए कि इमाम सज्जाद ने माला आला से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत का, तकर्रुब का, इरफान का, कि रूह जो है ये परवाज दारा मलाकूत कैसे करती है कि रोजा रखा हुआ, फिर उस रोजे के साथ जो है वो बंदा अपने रब से कैसे जुड़ता है, वो तौबा कैसे कर रहा है, इस्तिग़फ़ार कैसे कर रहा है, वो अल्लाह को याद कैसे कर रहा है, वो तिलावत कुरान करते हुए वो कुरान की तिलावत के असरार और रमूज में अपने आप को गुम कैसे करता है, और वो अल्लाह ताला की याद में कि पास अनफास जो है कि इंसान का एक सांस अंदर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, इसको कहते हैं पास अनफास, और इस पास अनफास में उसकी याद जो है वो अल्लाह की याद हो रही है, वो जो सांस बाहर आ रहा है वो भी अल्लाह कह रहा है, अंदर जा रहा है ये भी अल्लाह कर रहा है। तो लिहाजा ये जो आइम्मा अहले बैत है, ये आइम्मा अहले बैत ये शरीयत के असरारों, रमूजों, गवामिज के बयान करने में
یہ مقام امامت پر فیض ہیں. سبحان اللہ. اور ان لوگوں کے بغیر آپ کو تصوف سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کے بغیر آپ کو تزکیہ نفس کا سفر ان کے بغیر طے نہیں ہو سکتا. قلب و باطن کی دنیا، نگاہ کی دنیا کی پاکیزگی، کانوں کی دنیا کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی، اور انسان کا پورا جسم جو ہے وہ آسانی دینے والا ہو. جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت یہ رمضان جو ہے یہ شہر الرحمت ہے، یہ شہر البرکت ہے. یہ وہ آسمان اول پر آ کر ندا دیتا ہے کہ کوئی ہے خیر کا حاصل کرنے والا ہے کہ جو شر کو چھوڑنے والا ہو. تو وہ تو رحمت کا ایک معنی نرمی بھی ہے، رحمت کا ایک معنی شفقت بھی ہے، رحمت کا ایک معنی آسانی بھی ہے، اور رحمت کا ایک معنی وسعت بھی ہے، رحمت کا ایک معنی جو ہے وہ لینت بھی ہے، عفو اور درگزر اور مہربانی بھی ہے. وہ مہربان رب جو ہے اس نے نظام مصطفیٰ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کے نظام کے ذریعے اس رب العالمین نے تو آسانی کا معاملہ، یہ شہر رحمت، شہر الرحمت، شہر البرکت، کہ یہ برکت اور رحمت وہ آسمان سے تو اجر اور ثواب کی صورت میں، توبہ کی قبولیت کی صورت میں وہ تو رحم کرنے والا آسانی پیدا کر رہا ہے. لیکن ہم لوٹ کھسوٹ کے ذریعے سے، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے، ہمارا سرمایہ دار جو طبقہ ہے، ہم خود اپنے یہ جو رسا گیر قسم کے فرقہ واریت پھیلانے والے ملا ہیں، معذرت کے ساتھ ہم بھی اس میں شریک ہیں. جس طرح سرمایہ دار جو ہے وہ سرمایہ کے باب کے اندر کرپشن، بددیانتی کر رہا ہے، ہم دین کے باب کے اندر بھی ہم بددیانتی کر رہے ہیں. ہمارا منبر محراب جو ہے وہ تربیت کے لیے نہیں ہے، یہ ایک تربیت کا ذریعہ ہے. محراب بھی منبر بھی یہ رمضان شریف کا مہینے کا ایک ایک لمحہ یہ برکت اور رحمت کا ہے. وہ رحمت اور برکت ہے کیا کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی بات کو طریقے سے سنیں. یہ وسعت پیدا کرنے کے لیے یہ روزہ ہے، یہ دوسرے کے غم اور دکھ کو سمجھنے کے لیے. اس لیے تو اللہ رب العزت نے انسان، یہ آج کی نئی نوجوان نسل کے نام پیغام کہ اس وقت ایک بہت بڑی جلغار ہے فحاشی کی اور یانی کی. اور میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا ملک اکمل صاحب، یہ بات بڑی ضروری ہے. یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے ذریعے سے بھی ایک بہت بڑا فتنہ، ایک بہت بڑا فساد فی الارض اور فی البحر، خشکی اور تری کے اندر ایک بہت بڑے فساد کی صورت. یہ جو نیٹ پر اور گلوبل، یہ جو گوگل کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے اور نیٹ کے ذریعے سے جو لیکچر اور کلاسیں لی جا رہی ہیں اور سکول بند کر کے اصل میں اس کا میکنزم یہ کس طرف جوڑا گیا ہے، اس کا صحیح اس وقت ایک بہت بڑی جلغار ہے بدی کی. اس وقت شیعہ سنی کی تقسیم سے بالا تر ہو کر، دیوبندی بریلوی کی تقسیم سے بالا تر ہو کر ہمارا محراب اور منبر جو ہے یہاں سے خیر، یہاں سے دنائی، یہاں سے حکمت، یہاں سے واعظ، یہاں سے نصیحت، یہاں سے تربیت، تہذیب الاطفال جو آپ نے فرمایا کہ ہم روزے کے ذریعے سے تہذیب الاطفال. اس وقت یہ بہت بڑا اساتذہ کیا کام کر سکتے ہیں، ادارے تو بند کر دیے گئے. بالکل صحیح. لہذا یہ برائی پر لے آنے کے لیے پوری نسل کو اس ذریعے سے برائی پر لانا ہے، تاکہ جو نسل پہلے برائی سے دور تھی، ہم اپنی بیٹیوں کو، بچوں کو کہتے تھے کہ یہ موبائل، اس میں یہ چیزیں، یہ مثبت ہے، یہ چیزیں منفی ہیں. لہذا اب جب ہم ان کو موبائل دے دیا، نیٹ پر آ گئے، تو کیا ہے کہ ایک خیر کے ساتھ 10 جو ہیں وہ بری چیزیں بھی ساتھ. تو لہٰذا یہ خاص اس وقت رمضان شریف کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، مواسات، غمخاری کا مہینہ ہے. اس وقت امت کو جوڑنے کا، امت کے اندر بیداری کا، نہض امت کو بیدار کیسے کیا جائے گا، اس کے لیے قرآن کی تلاوت ہے، اس کے لیے صبر ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون سے اوراد اور وظائف، اس کے اندر پہلی بات ہے کہ قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ اس کا پڑھنا، فہم قرآن، تدبر قرآن اور عرفان قرآن. قرآن کا عرفان کیسے ملے گا کہ جو آیات پڑھے اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ کے ساتھ پڑھے اور خود عمل بھی کرے. قرآن مجید کی آیات پر جو فہم ہے یہ بہت ضروری ہے. اس وقت قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنا، یعنی بندے کا روزے کے ساتھ، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی فضیلت کی ایک وجہ جو ہے وہ قرآن کا نزول ہے. لہذا قرآن کا رمضان کے ساتھ اور رمضان کا قرآن کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اس وقت امت جو ہے وہ قرآن سے کٹ گئی ہے، لہذا اور صاحب قرآن سے کٹتی جا رہی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے کٹتی جا رہی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے کٹتی جا رہی ہے. ہم فروعات میں الجھ گئے ہیں،
ہمیں چاہیے کہ ہم اثر نو، اس وقت تجدید کی اور احیاء کی ضرورت ہے، اور وہ تجدید اور احیاء معذرت کے ساتھ وہ لوگ کریں گے تجدید و احیاء کے جو اپنا واز بیچتے ہیں، جو اپنی تقریر بیچتے ہیں، معذرت کے ساتھ نہیں، میں ڈاکٹر صاحب کو داد دیتا ہوں، یہ اس فکر کے یہ علم بردار لوگ ہیں، اور یہ صوفیانہ فکر کے کہ وہ صوفی کے جو ایثار ہے، آپ اس کے لنگر خانے میں جائیں، آپ گولا شریف میں چلے جائیں، آپ سدرا شریف میں چلے جائیں، تو وہاں آپ کو غمخواری نظر آئے گی، ان کی سحری اور افطاری میں غریب ان کے دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے، معذرت کے ساتھ تصوف چشیدہ لوگوں کے بغیر آپ کو دین کی صحیح فہم نہیں ملے گی۔ یہ خانقاہوں کے مشائخ کرام تھے کہ جنہوں نے معاشرے میں امن دیا تھا، یہ سحری اور افطاری پر یہ لوگوں کو اکٹھے کرتے تھے، غریب اور مسکین کو ایک صف کے اندر، نماز میں بھی اور وہاں بھی۔ تو آپ جس بھی خانقاہ کا آپ ان کے مشائخ کا آپ سلسلہ قادریہ کے مشائخ، سلسلہ چشتیہ کے مشائخ، سلسلہ سہروردیہ کے مشائخ، سلسلہ شاذلیہ کے مشائخ اور سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ، اگر آپ ان کے بزرگوں کا اگر آپ تذکرہ پڑھیں گے کہ وہ رمضان کو کیسے گزارتے تھے، وہ لوگ رمضان کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت، بچوں کی تربیت، بیٹیوں کی تربیت، ماؤں بہنوں کی تربیت، نوجوانوں کی تربیت، کہ ان کو پیار سے آپ چھوٹی عمر میں بچے کو اگر روزہ نماز کی طرف راغب نہیں کریں گے، ماں باپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو لہذا آخر میں یہی بات ضروری ہے کہ ماں باپ خود بھی روزہ رکھیں تاکہ بچے کو ٹریننگ ہو، اور پھر افطاری کے بعد سارے بچوں کو اکٹھا دسترخوان پر بٹھائیں، ان میں شوق اور رغبت پیدا کریں، ترغیب کا ایک بہترین میرے دل کی بات کی آپ نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، خانقاہی نظام کی بات ہو رہی تھی اور اس موضوع پر آپ سے زیادہ کون گفتگو کر سکتا ہے، تو فی زمانہ خانقاہی نظام انقلاب لانے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے یا کر رہا ہے، ذرا اس پر گفتگو فرمائیے۔ دیکھیں سیدی صاحب، یہ جو خانقاہی نظام ہے یہ سمجھتے بھی یہی ہیں روزہ کیا ہے، روزے کا مفہوم کیا ہے، روزہ رکھنا کس طریقے سے ہے۔ یہ لوگ جو ہے یہ خانقاہی نظام آج کل تھوڑا سا اس کے اشتراک کی لو جو ہے یہ مدھم ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ جو ہے تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی لو سے رہنمائی ہمیں ملے گی۔ یہ جو روزہ جو ہے یہ انسان کے جسم کو بھی، انسان کی روح کو بھی اور انسان کے ایمان کو بھی سیکل کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی شان ہے جو جسم کے ساتھ ایمان کو بھی اور اس کی روح کو بھی سیکل کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے تفسیر عزیزی میں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ان سے خطا سرزد ہوئی تو ان کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا تھا۔ اب جب اللہ نے توبہ قبول کی تو اللہ رب العزت نے القاء فرمایا کہ تم ایسا کرو، 13ویں کا روزہ رکھو۔ 13ویں کا روزہ رکھا تو 3 حصے جسم رہ گیا، ایک حصہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر 14ویں کا روزہ رکھو، 14ویں کا روزہ رکھا، آدھا جسم جو ہے اس سے زائد ٹھیک ہو گیا۔ 15ویں کا روزہ رکھو، 15ویں کا روزہ رکھا۔ ان کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، ایام 20 کے روزے۔ اب ایام 20 کا مطلب یہ ہے کہ یہ 13 اور 14 اور 15 جو ہے یہ چاند جو ہے یہ روشن ہوتا ہے، اور یہ ساری امتوں آدم علیہ السلام سے لے کر یہ انبیاء کا ایک طریق چلا آ رہا ہے، صوفیاء کا طریق چلا آ رہا ہے۔ یہ صوفیاء صرف ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، یہ قرآن مجید میں جو الصائحون کا لفظ آتا ہے، الصابرون کا صابرون، یہ جو صابرون کا لفظ جو آتا ہے یہ انہی روزہ داروں کے لیے آتا ہے۔ یہ سارے سال روزے رکھا کرتے تھے تاکہ ماہ رمضان آئے تو ہمارے یہ جو روح جو ہے ہماری اس کی تطہیر ہو۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ ہمیں جو اصل اس کا مفہوم جو ملتا ہے، جو اس کی چاشنی ملتی ہے، یہ تو اہل بیت سے ہی ملتی ہے۔ حضرت علی ایک بار خیبر وہ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مسافر آتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ یار ایک فقیر بیٹھا ہے تو میں اس سے کچھ کھانے کے لیے لیتا ہوں۔ جا کر مانگا،
تو انہوں نے وہ زنبیل اپنی سے روٹی نکالی اور وہ توڑ کر وہ دی، ٹوٹ نہیں رہی تھی روٹی. اس نے کہا جو روٹی ٹوٹ نہیں رہی وہ بھائی یہ مجھ سے کھائی کہاں جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ بھائی مجھے کھانا دو جو میں کھا سکوں. انہوں نے کہا پھر تم ایسا کرو، مدینہ چلے جاؤ، وہاں حسن ہے، حسن بن علی. تو حسن بن علی کا ماہ رمضان میں سارا سال جو ہے وہ لنگر ان کا تازہ ہوتا ہے. تم ان سے جو بھی مانگو گے تجھے مل جائے گا. اس لنگر پہ، اس دسترخوان پہ سب کچھ ملتا ہے. وہ مسافر کہتا ہے میں وہاں چلا گیا. جب وہاں گیا تو لنگر لگا ہوا ہے اور حسن بن علی جو ہیں وہ خود کھلا رہے ہیں اور امام حسین جو ہیں وہ ہاتھ دھلا رہے ہیں. اہل بیت کا طریق دیکھو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے فرمایا کہ 15 دن تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، چراغ نہیں جلتا. اور یہ جو آپ مشہور حدیث ہے کہ جب روزے کا ٹائم آیا کوئی سوالی نے دستک دی، کھانے کے لیے جو تھا وہ دے دیا. بھائی یہی بانٹنے والے ہیں، یہی خیر تقسیم کرنے والے ہیں. جو مسافر جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو اس نے کہا کہ کھانا زبردست ہے. کھانا کھایا اور تھوڑی سی چیزیں اٹھا کر وہ اپنی جیب میں بھی ڈال لی چھپا کر. حضرت امام حسن دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا میرے بھائی آپ آرام سے کھا لیں اور جب جانے لگیں گے تو گھر والوں کے لیے لے کر جانا. انہوں نے کہا جی میں گھر والوں کے لیے نہیں لے کر جا رہا، میں تو وہ باغ میں ایک فقیر کو دیکھا ہے اور وہ بیٹھا ہوا تھا اور ایسے مہینے میں اس کے پاس جو روٹی تھی وہ زنبیل سے نکال کر دی تو وہ روٹی جو تھی وہ سوکھی روٹی تھی، وہ ٹوٹ بھی نہیں رہی تھی. میں اس کے لیے کھانا جو ہے لے کر جا رہا ہوں. تو وہ رو پڑے. حضرت امام حسن نے فرمایا کہ وہ فقیر نہیں، وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. میرے بھائی یہ حضرات القدس ہیں جن کو روزے کے معنی کا بھی پتہ ہے، اس کے مفہوم کا بھی پتہ ہے، روزہ داروں کی عزت کا، تکریم کا بھی پتہ ہے. روزہ بھی ان کا ہے. امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ بیمار ہوئے، لوگ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ نے پوچھا بھائی تمہارا دن کیسا گزرا، تمہاری رات کیسی گزری؟ تو امام زین العابدین کو وہ پوچھنے والے، بیمار پرسی کرنے والے فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا دن بھی آپ کی محبت میں گزرا اور ہماری رات بھی آپ کی محبت میں گزری. امام زین العابدین نے فرمایا کہ واللہ جب روز محشر ہوگا اور کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے وہ اہل بیت کے سائے کے نیچے ہوگا. سبحان اللہ. تو میرے بھائی اہل بیت کی محبت ہے تو تمہارے روزے بھی ہیں. اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو روزہ، اگر روزہ رکھنا ہے، مفہوم سمجھنا ہے اور روزے کے حقیقی معنوں کی لذت اٹھانی ہے تو پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور اہل بیت کی سنت پر عمل کرنا ہوگا. تبھی جا کر آپ کو یہ عشر رحمت کا مفہوم بھی سمجھ آئے گا اور روزے کا مفہوم بھی سمجھ آئے گا اور دسترخوان کیا ہوتا ہے اس کی بھی سمجھ، سحری و افطاری کا فلسفہ بھی سمجھ آئے گا. یہ ہے انہی کے در سے ملتا ہے جو بھی ملتا ہے. انہی کے در کا فیضان جو ہے یہی بٹ رہا ہے. اور یہ روزے قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ تمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کون ہے؟ اہل بیت ہیں، حسنین کریمین ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. تو بھائی اسی در پہ آؤ. یہی در جو ہے جو ملے گا اسی در سے ملے گا. جن کو بھی جو ملا سبحان اللہ اسی در سے ملا. یہی در جو ہے یہ بانٹنے والا ہے، خیر تقسیم کرنے والا ہے. اللہ رب العزت اہل بیت کی محبت پر محبت دلوں میں راسخ. آمین آمین. گویا جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے. حضرت علامہ عمر حیات الحسینی، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی عشر رحمت کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.